آپ بھی جائیں ذرا بیٹھ کے تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. صبح سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں نا ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں ابھی تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. وہ نہیں آپ کیا دیکھتے ہیں, کہاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ سارا دن تبصرے دیکھتے رہیں گے اور سنتے رہیں گے, اور آپ کو گلگت میں جانا چاہیے تھا, آپ کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے تھا, اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے. نہیں اصل بات یہ صحیح ہے نا. دیکھیں آپ گلگت کے شہری ہیں اور آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں, کبھی بارش انجوائے کر رہے ہیں, کبھی آپ پکوڑے کھا رہے ہیں, کبھی یہاں پر سموسے کھا رہے ہیں, لیکن آپ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آج جو ہے وہ گلگت بلتستان کے مستقبل کا اعلان ہونا ہے, اور آپ اس مستقبل میں ہے ہی نہیں ہیں کہیں. ایکچولی آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کے مجھے کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہے. اچھا ایک منٹ ٹھہریں. میرا خیال ہے کہ پہلے فیض کا تو ہمیں تعارف کروا دینا چاہیے نا. جی سر. میرا نام تو سبوک سید ہے. تو سر پھر آپ سٹارٹ میں یہ بولے نا, تو پھر دوبارہ یہ انٹری نہیں دوبارہ کیا انٹری دیں, ہم کر رہے ہیں, ہمارا پروگرام شروع ہے, کیا انٹری دیں؟ ہم کو ڈرامہ تھوڑی کر رہے ہیں, پروگرام کر رہے تھے. بڑا یہ نام ہے ان کا فیض, ان کا نام فیض احمد خان ہے, اور ان کا تعلق گلگت سے ہے, اور یہ ماوا ہیں, ماوا کا تعلق فیصل آباد سے ہے. فیض اور ماوا دونوں کلاس فیلو ہیں چائنا میں. آپ کیا پڑھ رہے ہیں چائنا میں؟ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھ رہے ہیں, اور آپ؟ سیم انٹرنیشنل ٹریڈ. اچھا, آپ دونوں انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھ رہے ہیں اور دونوں آپ کلاس فیلو ہیں. تو یہ جو ماوا کا سوال تھا یہ ویسے مجھے بڑا جینوئن کویسچن لگا فیض. اصل میں سر دیکھیں, ماوا پنجاب میں رہتی ہے. ماوا کو نہیں پتا کہ گلگت جانے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے. ہم بائی روڈ بائی ایئر کسی بھی طرح جاتے ہیں تو کیا ہے, آپ کو پتہ ہے کراچی جاتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے, کوئٹہ جاتے ہوئے ٹینشن ہوتی ہے, لیکن جب ہم گلگت جا رہے ہوتے ہیں جہاز سے دیکھیں نیچے کیا خوبصورت نظارے ہوتے ہیں, برف پوش پہاڑیاں, کتنا مزہ آتا ہے. اور گاڑی کے ذریعے جائیں تو کیا بلک کھاتی ہوئی سڑک. ہاں بالکل. لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے ہے نا, آپ سال میں 6 مہینے 5 مہینے بعد ایک دفعہ آپ گھومنے جاتے ہیں. ہمارا تو معمول ہوتا ہے ابھی ایسا کوئی ایونٹ آ جاتا ہے, الیکشن ہو یا کوئی بھی ایسا کام ہمیں پیش آ جائے, تو ہمیں پھر سب سے پہلے ایئر ٹکٹ ڈھونڈنا پڑتا ہے, جو کہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے ملنا تو پاسبل ہی نہیں. تو بائی روڈ کہیں تو پھر 28 گھنٹے 25 گھنٹے پھر ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کوشش کی کافی, لیکن بائی ایئر ٹکٹ ملا نہیں. یار 28 گھنٹے, اب تو 12 گھنٹے کا رہ گیا. بائی روڈ چلے نہیں سر, ابھی اس وقت جو ہے کاغان سائڈ پر برفباری شروع ہو گئی, تو وہ روڈ بند ہو گیا. تو KKH سے اب تقریباً 20-22 گھنٹے تو لگتے ہی. اچھا, تو آپ پہلے کیوں نہیں گئے اسلام آباد؟ پہلے چلے جاتے ہیں نا. اصل میں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں لیتا ہوں آن لائن کلاسز, تو جو کہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ. کون سی کلاسز؟ آن لائن کلاسز لیتا ہوں اپنی ڈگری کی, چائنا. تو کرونا وائرس کی وجہ سے ہم واپس آئے ہیں, تو اس وجہ سے اب ہمارا سارا سیمسٹر آن لائن ہو رہا ہے. تو گلگت میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ میرے لیے پاسبل نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہ ہے کہ وہاں انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, اور اگر ہے بھی تو ہم آن لائن اتنی زیادہ اس کی سپیڈ نہیں ہے انٹرنیٹ کی کہ ہم آن لائن کلاسز لے سکیں اور اپنا سارا کام جو ہے آن لائن کر سکیں. اچھا, یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ابھی ہم نے دیکھا کل پرسوں, اور پاکستان کے مختلف ادارے سروے کر رہے ہیں کہ اور وہ سروے سارے انٹرنیٹ بیسڈ ہیں. ٹویٹر پر ہو رہا ہے, فیس بک پہ سروے ہو رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے بتایا کہ کون سی پارٹی الیکشن میں جیتے گی. اگر انٹرنیٹ نہیں ہے تو یہ سروے کہاں سے ہو رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ ہی تو یہ ہے سر کہ جو ہمارے سرویز ہیں. اچھا فیض نا ہر بات کا جواب کرتا ہے, اصل میں مسئلہ ہی تو یہ مسئلہ سے شروع کرتا ہے. مسئلہ ہے نا, اس لیے مجھے آج تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ میں ہر اپنا جو ہے جتنے بھی مسائل کی جو لسٹ میرے پاس ہے وہ میں آپ لوگوں کی نظر کر دوں. تو سرویز جو ہو رہے ہیں وہ وہاں ہو رہے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ ہے, لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ یہاں کے لوگ ہیں. وہاں پر تو اتنی انٹرنیٹ کی فیسلٹی, جیسے استور کا ہو, نلتر کا ہو, میرا اپنا آبائی جو گاؤں ہے وہاں پر اتنے انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں ہی نہیں. تو وہ سارے ریزلٹس یہاں کے بیسٹ ہیں. تو یو مین کہ وہ وہاں کے لوگ نہیں ہیں, وہ وہاں سے بلونگ نہیں کرتے جو سرویز میں. اچھا ویسے ماوا میں فیض کی اس بات سے اتفاق کروں گا. جی سر. میں خود 2 مہینے پہلے گلگت بلتستان گیا تھا, اور وہاں پر ہم نے FES اور IBC ان دونوں کی کوآپریشن سے ہم نے لوگوں سے بات چیت کی. اور گلگت بلتستان کے جو 10 اضلاع ہیں اس میں 24 حلقے ہیں, یعنی 24 صوبائی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں. تو ہر حلقے سے ہم نے 2 لوگوں کو بلایا, ایک صحافی تھا اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ تھا. جو سب نے کامن چیز بتائی ہے نا, وہ 3 چیزیں تھیں. صحت کی سہولیات نہیں ہیں, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, اور انٹرنیٹ کے ایشو ہیں. جی. اس وجہ سے گلگت بلتستان کے جو بچے ہیں
وہ سارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. بالکل. اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر پشاور میں، اسلام آباد میں، فیصل آباد، جس کو جہاں جتنے پیسے ملتے ہیں وہ گزارا کر سکتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے کمروں میں 10 بچے رہ رہے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں یہاں پہ. تو اس طریقے سے وہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں. لیکن گلگت بلتستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور سروے میں حصہ لینے والے بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. وہ اس بات کا خیال ہی نہیں رکھ پا رہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، یہ ان کے ساتھ ایک اور سنگین قسم کا مذاق ہو رہا ہے کہ پہلے 73 سال تک آپ نے نہ ان کو شناخت دی، نہ ان کے حقوق آپ نے دیے، اور اب آپ یہ ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے سروے کے حصے لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کپتان کا گلگت بلتستان اور تیر کا گلگت بلتستان اور شہر کا گلگت بلتستان اور کتاب کا گلگت بلتستان. لیکن یہ سارا کام آپ اسلام آباد، کراچی اور لاہور یہاں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں. تو 73 سال تک ہم اسلام آباد سے بیٹھ کر ریت اٹھاتے تھے اور گلگت بلتستان والوں کی آنکھوں میں جھونکتے تھے. آج ہم نے دوبارہ یہی کام کیا ہے گلگت بلتستان والوں کے ساتھ. سر ایک اور چیز دکھا رہے تھے صبح سے نیوز میں کہ وہ آزاد امیدوار جو ہیں ورسز وہ جو جس طرح بلاول ہے، پیپلز پارٹی ہے، جس طرح PTI ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے آزاد امیدوار جو کھڑے ہوئے ہیں گلگت کے، وہ زیادہ اچھا سوچتے ہیں یا جو ہماری دوسری گورنمنٹ ہے وہ زیادہ اچھا سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ ویسے میں نے تو خیر جو کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا الیکشن جب بھی ہوا تو اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی. وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے وہاں پر بھی انہی کی حکومت بنتی ہے. اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون یا PTI کے ٹکٹ سے الیکشن لڑتے ہیں اور وفاق میں حکومت ان پارٹیوں کی نہیں بلکہ کسی اور پارٹی کی، تو پھر وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ترقیاتی کام چاہیے، ان کو سڑکیں چاہیے، ان کو مارکیٹس چاہیے، اسکول چاہیے، ہسپتال چاہیے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپوزیشن پارٹی کو ووٹ دیں گے تو ان کے پاس تو اس مرکز میں ہے ہی کچھ نہیں ہے، تو زیادہ بہتر ہے کہ حکومتی پارٹی کو ووٹ دو تاکہ وہاں پر ان کی کچھ سہولیات وغیرہ ان کو مل سکیں، کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی. اور یہ جان بوجھ کر یہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر سیاسی سوچ اور سیاسی اپروچ جو ہے وہ پروان نہ چڑھے اور ان کو ہمیشہ سے مرکز کا ماتحت کر کے رکھا جائے. جی اگر میں گلگت میں ہوتی سر تو مجھے لگتا ہے میں کسی آزاد امیدوار کو ووٹ ضرور دیتی. کیوں؟ کیونکہ سر مجھے لگ رہا ہے کہ انہیں بھی چانس، ورنہ وہ سر کیوں آ رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. میں صبح دیکھ رہی تھی ایک بہت ہی باغیانہ سا جواب تھا، ایک بہت بڑی عمر کے تھے صاحب، تو انہوں نے بولا کہ میں ایک آزاد امیدوار ہوں اور مجھے ہار جیت سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو یہ چیز میں نے بلاول میں یا مریم کی سپیچ میں یا عمران خان کے نمائندوں کی سپیچ میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ وہ یہ کہ ہار جیت کا خوف نہیں، وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں ایک اور بات ہے ماوا کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں جی سر، اگر یہ مستحکم نہیں ہوں گی، یہ اسٹرانگ نہیں ہوں گی، اور آزاد امیدوار تو اصل میں آزاد امیدوار جب الیکشن جیتتا ہے پھر وہ کسی ایک پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے اور وہ پارٹی عموماً وہی ہوتی ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے. تو اقتدار یعنی اس کی بھی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی، اس کا صرف یہ کام ہے کہ وہ الیکشن جیتے. دیکھیں نا جب ہم کوئی پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو بنیادی طور پر کرتی کیا ہے؟ وہ قانون سازی کرتی ہے. قانون سازی کی بنیاد نظریہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر وہ کھڑی ہوتی ہے اور لوگ اس کو اس بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیتتی ہے اور پھر الیکشن جیتنے کے بعد اپنے نظریے کے مطابق کام کرتی ہے. تو آزاد امیدوار کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد وہ اقتدار کی صفوں میں شامل ہو جائے گا. وہ جو لوگ آج سے کچھ عرصہ پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، جب دوسرا الیکشن آیا تو مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت تھی، ان سب لوگوں وہ سب اکثر لوگوں وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں چلے گئے. اب جو مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، ابھی مریم نواز نے اور کافی لوگوں نے، حافظ حفیظ الرحمان صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں، تو ان سب نے یہی بات کہی کہ ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے اور توڑ کے انہیں PTI میں شامل کیا جا رہا ہے. اصل میں ان کے لوگوں کو توڑا نہیں جا رہا، وہ بھی ٹوٹے ہوئے لوگ اپنے اقتدار میں شامل کرتے ہیں. تو اب PTI وہ جو لوٹے ہیں نا، اب PTI ان لوٹوں کے ذریعے اقتدار بنانا چاہے گی، یا پیپلز پارٹی ہوگی تو وہ بنانا چاہے گی، یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ بنانا چاہے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ مرکز میں بھی کم از کم 80 سے 100 کے قریب لوٹے ہیں بالکل، جو ہمیشہ آپ کو مارکیٹ میں ملتے ہیں، اور یہ لوٹے مرکز میں بھی اقتدار بناتے ہیں اور صوبوں میں بھی اقتدار بناتے ہیں اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی یہ اقتدار بناتے ہیں. تو ان لوٹوں کا پاکستانی سیاست میں بہت زبردست کردار ہے. یہ لوٹے ان کو کسی کی شے بھی ہوتی ہے، ان کو کسی کی سپورٹ بھی میسر ہوتی ہے، اور یہ لوٹے
کسی کا اقتدار بنانے میں اور اس کو اقتدار کو ہٹانے میں وہ استعمال ہوتا ہے. تو جب تک آپ کلیئر کٹ پارٹیز کو مینڈیٹ نہیں دیں گے تب تک آپ کوئی بڑا اہم کردار ادا نہیں کر سکتے. اور پارٹیاں مجبور ہوتی ہیں, پارٹیاں اس وجہ سے مجبور ہیں کہ آخر انہوں نے حکومت بنانی ہے تو انہیں پھر مجبوراً لوٹوں کو قبول کرنا پڑتا ہے. تو یہ آزاد امیدوار ہو گئے یا لوٹے ہو گئے, ان کو یہ قبول کر لیتے ہیں. تو سب سے بہترین حکمت عملی تو یہی ہو سکتی ہے کہ آپ آزاد امیدوار کے بجائے آپ پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیں, پارٹی اپنے نظریے کی بنیاد پہ کام کرے, پارٹی مستحکم ہو, وہ اسٹرانگ ہو. تو ہاں یہ آپ الگ بات آگے سے کر سکتے ہیں کہ پارٹیاں اندرونی طور پر کتنی اسٹرانگ ہیں. جی جی سر, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. تو ویسے فیض آپ یہ مجھے بتائیں, آج ہم نے بہت عجیب و غریب مناظر دیکھے. وہ یہ تھے کہ برف باری ہو رہی تھی, ٹھنڈ مائنس میں ٹمپریچر جا رہا ہے کئی علاقوں میں, لیکن لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو یہ جمہوریت پر اتنا اسٹرانگ جو بلیو ہے لوگوں کا اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا, تو وجہ کیا بنی؟ اصل میں دیکھیں وہاں کے جو لوگ ہیں, وہاں کے باسی عرصہ دراز سے ستائے ہوئے ہیں, وہ ان کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں سے کوئی تو ہوگا جو پرسان حال ہوگا, جو ہماری ہماری سچویشن کو سمجھ سکے گا. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جو ان کو اس سچویشن سے نکال کے ایک پرسکون زندگی دے, سہولیات دے, ہاسپٹلز دے, ایجوکیشن دے. ایسا نہیں ہوا. نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ امید ہے اور ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں گلگت بلتستان کی عوام مایوس نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ماوا دیکھیں نا, یعنی آپ نے صبح سے دیکھا, ہم دیکھ رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں الیکشن کو, یعنی بوڑھی خواتین, معذور لوگ وہ وہاں پر آ رہے ہیں, ووٹ پور کر رہے ہیں. یعنی ان کا جمہوریت کے اوپر یقین ہے. اور اگر آپ نے لوگوں کے اس یقین کو پامال کرنے کی کوشش کی اور اس کو توڑنے کی کوشش کی تو پھر اس کے حالات اور نتائج بہت ہی سنگین برآمد ہو سکتے ہیں. تو اچھا ویسے ماوا, یہ جو فیض اتنا بڑے معصوم سے بن رہے ہیں نا, اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن جتنا جیلس یہ لوگ ہمیں کرتے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں ہے. جی سر, اتنا مزے کا اخروٹ ہے ان کا, خوبانی وہاں کی, چیری وہاں کی, املوک, آلو بخارا. بالکل ہے. اچھا خوبانی ایک دفعہ میں نے کھائی, میں نے پوری زندگی میں سیم سر میں نے کھائی نہیں ایسی اتنی میٹھی خوبانی. تو کھا کے بھی آپ ناراض ہیں؟ نہیں, ہم ناراض نہیں ہیں, ہم جیلس ہو رہے ہیں. اچھا جیلس. اور آپ لوگ ہر وقت مسائل ہیں مسائل. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کا اتنا بڑا سیب ہوتا ہے. جی سر. اور وہ سیب آپ اسلام آباد سے ہی نہیں تو 60-70 روپے کا ایک دانہ ملتا ہے. اچھا بات کو بتاؤں, وہ 100 روپے سے اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں, یہ بھینسوں کو اور اپنی گائے کو کھلاتے ہیں اس طرح سے, وہاں جا کے پتہ نہیں کیسے کھا لیتی ہیں. ویسے مجھے یاد آ رہا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں یہ کرپشن کے قصے جب عام ہوتے تھے نا, تو اس وقت کسی نے کہا کہ زرداری صاحب کا جو فارم ہاؤس ہے اس میں جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے نا, وہ سیبوں کا مربع کھاتے تھے. بی بی نے ایک دن قومی اسمبلی میں کہا, آخر وہ کون سا گھوڑا ہے جو سیبوں کا مربع کھاتا ہے. لیکن اصل میں کہ ایک چیز یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے گلگت بلتستان کو اس کا شوکیس نہیں بنا سکے پوری دنیا کو دکھانے. ان میں صرف ایک ہی لوگ ہیں بڑے ہوشیار ہیں, وہ ہیں ہنزا کے لوگ. جی سر. تو آپ تو گئی ہیں گلگت بلتستان میں؟ مجھے بھی تھوڑا سا یہ تھا کہ ہنزا ایک تو مہنگا بہت ہے, اوپر سے اس کا برانڈ امیج زیادہ اسٹرانگ ہے. جبکہ اگر آپ نگر دیکھیں, استور دیکھیں, گیزر دیکھیں, نلتر دیکھیں, یہ زیادہ خوبصورت ویلیز ہیں. بس مجھے لگ رہا ہے آپ ایسے زیادہ نہ کہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ہنزا کے دوست ہیں نا وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ بڑے نرم مزاج اور نازک دل لوگ ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں نا کہ ہنزا بھی خوبصورت ہے, نلتر بھی خوبصورت ہے, غزر بھی خوبصورت ہے. یہ سارے علاقے ہاں یہ سارے علاقے, لیکن ہر ایک کی خوبصورتی اپنی اپنی ہوتی ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ کیا کہتے ہیں 6-7 لوگ خوبصورت ہوں تو ہر بندے کو نا خوبصورتی دیکھنے کا جو فن ہے یا اس کا جو مزاج ہے وہ مختلف ہوتا ہے. پر سر مہنگائی کا کیا کہیں گے آپ؟ مہنگائی تو وہ تو مہنگائی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بڑا اچھا کسی کا شعر تھا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے. تو وہ تو جب وہ جگہ خوبصورت ہوگی تو تھوڑی بہت مہنگائی تو ہوگی نا. ہاں وہ ایکسپینسو تو ہوگی لازمی. آپ وہاں پر کون سا چلا کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ بھی انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, تو پیسے ہیں جیب میں تو تبھی جاتے ہیں وہاں پہ. لیکن فیض ہمیں یہ بات بتائیں, آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اپنی چیزوں کو اتنا پروموٹ نہیں کر سکے, ہنزا والے زیادہ بہتر طریقے سے کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے بنیادی؟ ایکچولی سر یہ شکست میں آن دی ریکارڈ
نہیں شکست کا آپ کو مقابلہ تھوڑی کر رہے تھے حنزہ والوں کے ساتھ. ایک پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں میں, وہ اس وجہ سے کہ ہم تعلیم میں جتنا حنزہ آگے ہیں اتنا ہم نہیں ہیں. ان کا تعلیم پر زیادہ فوکس ہے, اس کے بعد کلچر پر زیادہ ہے, اس کے بعد وہ مطلب دنیا کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے. وجہ آپ یہ کہہ لیں کہ سر جو ایک کلچرل بیریئر ہے نا وہ ہمارے اندر زیادہ ہے. مجھے لگ رہا ہے وہ نیرو مائنڈڈ نہیں, اسپیشلی ان کے جو میل جینڈر بات ہے نیرو مائنڈڈ وہ کی یہاں نہیں ہے. خواتین کو پڑھا, اس لیے ان کا لٹریسی ریٹ بھی زیادہ اگر دیکھا جائے تو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل ایک اسپیکٹ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کلچر میں ڈفرینس بہت زیادہ ہے. ہم یہاں سے تو ہم جب یہاں کے پنجاب کے لوگ ہمیں جج کرتے ہیں تو وہ پورے گلگت کو اور ایک ہی سمجھتے ہیں نا, لیکن گلگت کے اندر آپ مور دین, مجھے کنفرم نہیں اس کا, لیکن مور دین 15 لینگویجز بولی جاتی ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس میں کتنی ڈائیورسٹی ہوگی, کتنی ڈائیورسٹی ہوگی. تو اس وجہ سے ان کا جو کلچر ہے نا وہ تھوڑا سا, میں اس کو پازیٹیولی کہوں گا کہ یہ ہونا چاہیے. ہمارے کلچر میں بھی اس چیز کو اس چیز کی داد دینی چاہیے. اور کیونکہ وہ اچھا ویسے ایک بات میرا خیال سے آپ شاید آپ کے ذہن میں نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ جو پرنس کریم آغا خان ہے اور جو آغا خان فاؤنڈیشن ہے اس کا بہت بڑا رول ہے, کیونکہ گلگت بلتستان میں مذہبی حوالے سے جو تقسیم ہے وہ 4 جو مسالک ہیں ان کے حوالے سے. ایک نور بخشی ہیں جو سکردو سائڈ پہ آگے جو علاقے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں, اور دوسرے سنی ہیں جو زیادہ دیامر, چلاس اور استور ان علاقوں میں زیادہ ہیں, اور گلگت کے اندر بھی ہیں. اور پھر مکتب تشیع کے لوگ ہیں جو یہ نگر اور گلگت میں اور سکردو میں ان علاقوں میں, یہ پورے علاقے وہاں پر اس طرح ہیں. اور پھر کون سے, ہاں اسماعیلی جو ہیں, تو اسماعیلی جو ہیں وہ حنزہ میں بھی ہیں, اور یہ گجال اور یہ ساری جو وادی وہاں پر بھی ہیں, اور پھر ساتھ غزر کا جو پورا علاقہ ہے وہاں پر بھی. لیکن حنزہ میں بھی اسماعیلی ہیں اور غزر میں بھی اسماعیلی ہیں. لیکن جو حنزہ کے اسماعیلی ہیں, کیونکہ حنزہ سارا اسماعیلی ہے تقریباً, تو لیکن وہاں پہ جو حنزہ کے اسماعیلی ہیں وہ کلچرلی زیادہ اسٹرانگ ہیں بنسبت غزر کے جو اسماعیلی ہیں ان سے. ہاں بالکل. ہاں تو یہ میرا خیال, اور پرنس کریم آغا خان نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا تھا کہ انہوں نے خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کیا. ایگزیکٹلی. اور ان کو ٹریننگ کروائی جاتی ہیں, ان کو دستکاری سکھائی جاتی ہے, ہوٹلنگ کے شعبے میں ان کو بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو سرینا ہوٹل ہیں, یہ تو ان کے اندر زیادہ جو لوگ آپ کو نظر آئیں گے گلگت بلتستان کے, حنزہ اور غزر کے جو اس سائڈ کے جو لوگ ہیں, چترال سائڈ کے لوگ ہیں, وہ زیادہ ہیں. اور اس اسماعیلیوں کو وہاں پر ان کو وہاں جاب دی جاتی ہے, اور وہ وہاں سے جو چیزیں لرن کر کے آتے ہیں تو وہ لازمی پھر جا کے پریکٹس بھی کرتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو اس وجہ سے وہاں پر جو ایک ڈائیورسٹی ہے وہ زیادہ بہتر انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو وہاں پر مکتب تشیع کے لوگ ہیں اور مکتب اہل سنت کے جو لوگ ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مقامی طور پر اپنے علماء کے اور مذہبی رجحان کے انڈر بہت زیادہ آتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کی وجہ سے وہ زیادہ کھل کر اپنے جو کلچرل ایکسپریشنز ہیں ان کا اظہار نہیں کر پاتے. تو یہ شاید ایک بڑی اور بنیادی وجہ ہے. اور کیونکہ گلگت بلتستان ایک تو یہ کہ خوبصورتی کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے, اور دوسرا گلگت بلتستان اپنی فرقہ وارانہ شناخت کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے. لیکن بہت اچھا یہ ہوا کہ جو پچھلا الیکشن تھا, دیکھیں جمہوریت کیسے لوگوں کو ری شیپ کرتی ہے. بالکل. پیپلز پارٹی کے دور میں یہ چھاپ موجود تھی, اور لیکن جب اس کے بعد الیکشن ہوا جس میں حافظ حفیظ الرحمان وزیر اعلیٰ بنے, تو مسلم لیگ نون کے اندر شیعہ بھی, سنی بھی, نور بخشی بھی, اہل حدیث بھی, اور یہ سب آئے اور مختلف لوگوں کے آئے. تو وہاں پر جو فرقہ وارانہ چھاپ ہے وہ کم ہوئی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا اس میں ہر پارٹی نے اپنی پارٹی کے وہ لوگ وہاں پر بھجوائے جن کی فرقہ وارانہ شناخت بہت اسٹرانگ تھی. لیکن اس الیکشن میں ہر پارٹی نے اپنے وہ لوگ وہاں پر بھیجے جن کی ڈیموکریٹک شناخت بہت زیادہ تھی. پارٹی میں جمہوریت اس طرح ری شیپ کرتی ہے, جب یہ لوگوں کے درمیان جاتی ہے تو لوگوں کی فرقہ وارانہ شناختیں ختم کر کے جو عوامی اور کلچر شناخت ہے اس کو زیادہ اسٹرانگ طریقے سے آگے لے کر جاتی ہے. ہاں تو بہرحال فیض نے تو بہت زبردست باتیں کی واقعی. نہیں کی تو آپ پوچھ لیں اور بھی. سر سارا تو آپ نے پھر بھی کوئی مسئلہ بتایا, اس سے تو کچھ مسئلے تو ظاہر ہے میرے پاس مسئلے, کیونکہ مجھے آج یہ ہمیں مسئلہ ضرور دے کہ یار آپ قہوہ پیو یار, اس کی آنکھوں کہیں نہ کہیں میرا مسئلہ
اٹھایا جائے کسی پلیٹ فارم پر. یار کوئی تو ایسا ہو. رلائے گا کیا وہ میں یہ پیو. تھینک یو. میں آپ لوگوں کو بھی چائے ڈال دیتا ہوں. ہاں یہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. اتنا بھی مہمان نہیں ہوں. پنجاب میں ہمارے اچھے خاصے لنکس ہیں, ہماری پڑھائی ساری ادھر ہوئی ہے, لیکن آپ لوگوں نے مجھ سے یہ سوال نہیں پوچھا ایجوکیشن. ہم نے بتایا کہ مسئلہ آپ نے بتانا ہے. میٹرک میں آنے کے بعد ہم اپنا بستر گول کر دیتے کیونکہ ہمارے پاس اچھی یونیورسٹی نہیں ہے. قراقرم یونیورسٹی ہے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس لیول کی نہیں ہے جو ہماری ضروریات کو پورا. اچھا فیض مجھے ایک بات بتائیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیں, وہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ماں رونے پہ آ گئی ہے, وہ ہمارے مسائل سن کے اس کو کھانسی آ گئی. یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2009 میں جب کیا کہتے ہیں اس کو ایک عبوری صوبہ بنایا گیا, اس کے بعد سے ابھی تک کچھ مسائل حل ہوئے؟ اچھا آپ کہہ رہے پیپلز پارٹی کے دور میں, پھر مسلم لیگ نون کے دور, اب یہ تیسرا الیکشن ہو رہا ہے, بالکل مسائل حل ہوئے ہیں؟ بالکل جیسا آپ نے کہا, سب سے بڑا اس ریجن کا جو ایشو ہے نا سر, اکارڈنگ ٹو می, آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, آپ کی اچھی خاصی گرپ ہے اس ایریا میں, آپ کے پاس انفارمیشن ہے, آپ کے یار دوست اتنے وہاں ہیں, آپ کو بھی ہے. ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ مذہبی فرقواریت ہے. یہ تو بڑی حد تک حل ہوا ہے نا, آپ دیکھیں بہت عرصے سے کوئی گڑبڑ نہیں. ابھی ریسنٹلی ابھی اس سے ہمیں تھوڑا سا چھٹکارا ملا ہے. اب ڈیفینیٹلی جب ہم اس سے نکلیں گا نا تو آپ سمجھ لیں کہ اس خطے کی ترقی یقیناً 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے. ابھی بھی ریسنٹ ابھی یہ جو الیکشن ہوا اس میں بھی مور دین 30% ایسے لوگ ہیں جو مذہبی کارڈ کھیل کے آگے آئے ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں لہر یہ ہمیں پھر, لیکن دیکھیں نا یہ بڑی اچھی بات ہے نا کہ آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے بالکل کہ مذہب کی بنیاد پر جب ووٹ ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ انتشار پھیلتا ہے اور لوگ ترقی کے عمل کے بجائے مذہبی شناختوں کا علم اٹھا کر آتے ہیں اور لوگوں کے حقوق کو ایک اور طریقے سے غصب کرتے ہیں. بالکل. تو آپ ٹھیک ہے کسی بندے کا مذہبی ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن مذہب کے ساتھ اگر وہ آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے عقیدوں کا اسمبلی میں تحفظ کروں گا, اسمبلیاں عقیدوں کے تحفظ کے لیے نہیں ہوتی. ہمیں مرکز سے بھی یہ اختلاف موجود ہے کہ ہمارا جو پارلیمان ہے وہ ہمارے عقائد کے تحفظ کا ادارہ نہیں ہے. عقائد کے تحفظ کے ادارے ہمارے مدرسے ہیں, ہماری مسجدیں ہیں, ہمارے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن. جو پارلیمان ہوتی ہے وہ ہمارے جو شہری مسائل ہیں اور جو ہمارے آئیڈیالوجیکل بیسس پہ کیا کہتے ہیں جو ایشوز ہیں ہمارے کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے, ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, اپنے عوام کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں, اسپتال, اسکول, کالج, یونیورسٹیاں اور یہ جو چیزیں ان کو بہتر کیسے بنانا ہے. تو یہ اصل میں جب تک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آئے گی تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. تو مجھے تو ویسے لگا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے پچھلے الیکشن میں فرقہ واریت کا کمبل جو تھا اس سے کم از کم 60 to 70% جان چھڑا دی حد تک. بالکل. اور اب یہ تھوڑا بہت رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ اپنے آپ کو اس سے بچا لیں گے. تو ویسے بہت شکریہ آپ کا فیض, بڑے مزے کی آپ سے گپ شپ ہوئی. سر تھینکس ٹو یو, ہمیں بہت انفارمیشن ملی, اسپیشلی مجھے. سر اتنے سالوں سے اس کی دوست ہوں لیکن اتنا گلگت کے بارے میں نہیں پتا. اچھا کبھی پوچھا نہیں سر, کبھی اس نے کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر گلگت بلتستان کی ہوتی ہیں تو آپ ووٹ کسے کرتی ہیں؟ سر بلاول کو. کیوں سر کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا جو ہے لبرل ہیں, اور دوسرا جو میری اسپیشل جو ان سے تھوڑی ہے وہ بے نظیر بھٹو کی وجہ سے, کیونکہ میں پر میرا ووٹ کاسٹ ہوتا تو میں بے نظیر کو دیتی. تو لیکن یہاں پھر ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی اس کا ہے نا سر. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کی وجہ سے یہ جو کلچر, یہ جو پولیٹکس میں ہم اس فیکٹر پر جب فوکس کرتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے موسٹلی. اور پاکستان میں ہوتا بھی ہے کہ میرا لیڈر وہ تھا تو میں نے اسی کو ووٹ دینا ہے, میرا لیڈر وہ تھا. اچھا چلیں آپ بتائیں, ماں باپ کو وہاں ووٹ ہی نہیں, نہ میرا ووٹ ہے, ہم ایسے ہی خام کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کسے ووٹ دیتے ہیں؟ جو ووٹ آج آپ نے نہیں دیا اگر وہ دینا پڑ جاتا ہے تو کسے دیتے ہیں؟ سر یہ تو بہت سیکرٹ چیز ہے. جو نہیں, کیا سیکرٹ چیز ہے؟ آپ کی ایک پارٹی ہے, مطلب کہ آپ کسی پارٹی کو سپورٹ تو کرتے ہوں گے نا. سب سے پہلی بات تو یہ سر کہ میں سیاسی تفرقہ, جو سیاست ہے نا وہ اگر اچھے انداز میں کی جائے تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سیاست سے بہتر ملکی سطح پر اپنے
کنٹری کو بہتر کرنے کے لیے، اس کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے سیاست سے بات گھما رہا ہے، سیاست سے بہتر کچھ نہیں، لیکن سیاسی تفرقہ کا میں کبھی حصہ نہیں بنا. بٹ نہیں، سیاسی تفرقہ کیا ہے میرے بھائی؟ سیاسی تفرقہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں، ہم ایک دوسرے پر حملے کریں، ہم ایک دوسرے کو گولیاں مار دیں. سیاسی تفرقہ مطلب یہ ہے کہ میرے یہ نظریات ہیں، پیپلز پارٹی کے یہ نظریات ہیں، پی ایم ایل این کے یہ نظریات ہیں، پی ٹی آئی کی بھی سنا ہے کچھ نظریات ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. سر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا پی ٹی آئی سے امپریسڈ ہیں، اس لیے ہمارے سامنے نام نہیں. میں بتاتا ہوں، بالکل میں بتاتا ہوں. میں فورن پالیسیز کی وجہ سے مجھے سمجھ آ رہی پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں نا، وہ آج کل بس تھوڑے سہمے امپریس میں نہیں ہوں. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے امید تھی آنے سے پہلے، جو کہ اب نہیں ہے، ختم ہو گئی. تو جہاں تک گلگت، یہ میں ملکی سطح پر کہہ رہا ہوں، صرف گلگت بلتستان نہیں، جہاں تک گلگت بلتستان کا سوال ہے تو گلگت کا شہری یہ کہہ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مستقبل سے مایوس ہیں. بالکل بالکل ہے. کیا وجہ ہے عمران خان؟ وجہ یہ ہے کہ جو نیریٹو تھا ان کا، جو دعوے تھے آپ کہہ سکتے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی وہ 3 سال میں کیا ڈیلیور کریں؟ مطلب دیکھیں 3 سال ابھی تو ان کے پورے نہیں ہوئے. سر اگر ڈیلیور کرنا چاہیں نا تو سال نہیں، آپ کے پاس مہینے بھی کافی ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے مراد سعید والی بات کی. اس نے کہا تھا الیکشن جیتیں گے اگلے دن ہم $200 ارب لیں گے، $100 ارب باہر کے منہ پر ماریں گے، $100 ارب پاکستان. پھر بھی کچھ نہ کچھ سر دعوے تو تھے کہ 6 مہینے بعد ہم یہ سب کر لیں گے، 1 سال کے بعد. یہ سب پلاننگ تھی ان کی پراپر. 50 لاکھ گھر تھے، وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، بہت ساری ایسی چیزیں تھی. ہاں تو وہ سب وہ ساری چیزیں مطلب ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ. تو پارٹی سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، لیکن یہ بات درست ہے کہ ٹھیک ہے آپ پڑھائی 3 سال میں ڈلیور نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ٹائم لگتا ہے چیزوں کو، لیکن آپ کا پہلا قدم، وہ چینیوں کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 1000 میل کا سفر بھی کرنا ہے تو پہلا قدم تو آپ کو اٹھانا پڑے گا. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا نشان منزل کیا ہے. تو ابھی تک 2.5 سال ہونے کے باوجود بھی تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے کوئی پہلا قدم نہیں اٹھایا گیا. تو یہ جو آواز ہے یہ اب گلگت سے بھی آ رہی ہے، لیکن گلگت سے اسلام آباد میں بیٹھ کر لوگ یہ ٹرینڈ بھی بنا رہے ہیں کہ کپتان کا گلگت بلتستان. بہت افسوس ہوتا ہے اسپیشلی جب میں اسکرین پر دیکھتا ہوں نا، ان کو ہم یاد بھی آتے ہیں تو صرف الیکشن سے 1 مہینہ پہلے. اس سے پہلے ہم نے کبھی مراد سعید کو گلگت میں نہیں دیکھا، ہم نے کبھی گنڈا پور کو عوامی جلسے میں نہیں دیکھا، ان کو پاکستان میں نہیں دیکھا کبھی. ہاں بس تو یہی المیہ ہے سر. یعنی گنڈا پور پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کیا سوچ کر اس کو گلگت بلتستان میں بھیجا، مجھے تو سمجھ. حالانکہ وہ جو وہاں جا کے جو انہوں نے گفتگو کی، اچھا انتہائی مطلب الیکشن کمیشن کی خلاف ورزی، بالکل آئین کی خلاف ورزی، اور وہاں پر جا کر ایسی گفتگو کرنا، پتہ نہیں وہ کس حالت میں تھے سمجھ کہ وہاں پر گھانچے میں پتہ نہیں کہاں انہوں نے تقریر کی، تقریر کرتے ہوئے کہا گھانچے والوں تم مجھے ووٹ دو، جتنے ووٹ دو گے میں تمہیں اتنے ضلع بنا کر دوں گا. اب دیکھ لینا کہ بندہ خود اپنے سینس میں ہی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ضلع کون سا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ جو باتیں بہت سخت ہوتی جا رہی ہیں، بندہ اپنے سینس میں نہیں ہے. اور پھر وہ پتہ نہیں کس طرح کی باتیں میں ہوئی تھی، کوئی بلیک لیبل کی بوتل تھی، پتہ نہیں پی کر. تو یہی کہہ سکتے ہیں جب ایک بندہ بولتا ہے کہ ہم جتنے آپ ووٹ دو گے اتنے ضلع بنیں گے، تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کیا پتہ ان کو ضلع کا مطلب نہ آتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح میرا خیال ہے بات یہاں ختم کرتے ہیں، بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. یہ بات ختم کرتے ہیں. زیادہ اچھا بولتے ہیں تو ان کا بھی ایسی فلسفی ہے. کیا پی کر پانی بھی ہو سکتا ہے. ہاں جس میں جان آتی ہے. پانی نہیں. اچھا دودھ پی کر. کیا پی کر؟ سر پی کر کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. وہ تو پی کے ایک فلم بھی تھی نا، ہاں کیا وہ پی کے وہ کرتے ہوں. اچھا لیکن بہرحال بہت جو اہم بات ہے، ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے کوئی تنازع پیدا ہو. تو اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ معذرت ان لوگوں کو چاہنی چاہیے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے. اس طرح کے بیانات جا کر وہاں پر دیتے ہیں. تو اصل جو بنیادی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے آج انتخابات ہو رہے ہیں، اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیونکہ اگر عوام نے ووٹ دیے ہیں، لوگ وہاں پر برف باری میں، شدید ٹھنڈ میں، مائنس ٹمپریچر میں، بوڑھے ضعیف لوگ، معذور لوگ ووٹ دینے کے لیے اور گلگت بلتستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلیں. اگر آپ نے ان کے مستقبل کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹیں اور رخنیں ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پاکستانیوں کو پاکستان کی ریاست سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں.
لیکن پاکستانی اپنی ریاست سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی بھی ایسے قدم کو سپورٹ نہیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف جائے، اور پاکستان کے ساتھ محبت یہ ہے اور پاکستان کا استحکام اس وجہ سے مشروط ہے کہ آپ پاکستانیوں کو روٹی، کپڑا اور مکان ہر صورت میں فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ صحت، تعلیم اور روزگار ہر پاکستانی کا حق ہے۔ بہت شکریہ۔